ایثار کا جذبہ، کلاس 6 اردو کتاب کی یہ ایک سبق، اردو کتاب کا یہ سبق جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایثار کا جذبہ. یہ ایک کہانی ہے اور کہانی کے ذریعے ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایثار جو ہے، یہ قربانی جو ہے، اس کا جذبہ انسان کے اندر کہاں تک موجود ہوتا ہے. اور یہ کہانی جو ہے دو تین کرداروں پر، عدنان جو ہے، شیبہ جو ہے، اور ان تین کرداروں پر یہ کہانی منحصر ہے. تو اصل میں جو عدنان جو تھا، یہ ایک تاجر تھا، ایک تجارت پیشہ انسان تھا، جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا. اس کا شمار دنیا کے جو اس شہر کے رئیسوں میں، خاص رئیس جو تھے، جو امیر تھے، انہی میں سے ہوتا ہے. ایک کا نام عدنان تھا. قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا. اس کہانی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ نعمت سے نوازا، تمام نعمتوں سے نوازا تھا. لیکن اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت. لیکن دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اگر زندگی کے بعد کوئی دوسری نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے. لیکن اللہ نے اسے اس نعمت سے محروم رکھا تھا. شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی. شادی کے بہت سالوں تک، کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس کی بیوی جو تھی، شیبہ تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اولاد کی حسرت نے اسے کس کس در پر دستک نہ دلوائی. انسان کی جو عقل ہے، انسان کی جو سوچ ہے، یہ اس چیز تک منحصر ہے کہ کسی بھی مصیبت کا حل کیسے نکالا جاتا ہے. کسی بھی مشکل کا حل وہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس کا حل نکالتا ہے اور اللہ کی مدد سے اسے نکال دیتا ہے. لیکن اس نے اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے جس در پر جانا تھا، یہ گئے تھے. پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، یعنی پیروں فقیروں تک کے چکر لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور کیا، لیکن مراد بر نہیں آئی. پر مراد برانے کی کوئی صورت پائیدار نہ ہو سکی. ان کی یہ مراد بر نہیں آئی، پوری نہ ہوئی. کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی. کافی عرصے کے بعد اس کے جو دوست تھے، یار دوست جو تھے، وہ بھی ایک انسان کا ایک سہارا ہی ہوتے ہیں. ان کو بھی تشویش لاحق ہوئی. ان کو بھی تشویش یہاں پر ہوئی کہ شیبہ کی جو گود جو سونی تھی، عدنان کی یہاں اس کی جو یہ اولاد کی جو محرومی تھی، کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا. یعنی کئی دوستوں نے کہا کہ آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے اس بچے کے لیے، اولاد کے لیے. تو کسی نے کہا کہ نہیں، آپ بچہ ہی گود لیں. کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرنے پر زور دیا ہے. کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا اور علاج، تھوڑا اور انتظار، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ مرد کے اندر جو برداشت ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے بنسبتی عورت کے. عورت کے یہاں جو پیار جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو دل ہوتا ہے اتنا سخت نہیں ہوتا بھی ہے، اور اس کے اندر برداشت کی بھی جو حد ہوتی ہے وہ اتنی برداشت یافتہ نہیں ہوتی ہے جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے. مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی. جو شیبہ تھی، عدنان کی بیوی جو تھی، وہ اس حق میں نہ تھی کہ ہم اور انتظار کریں. اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے. وہ چاہتی تھی کہ اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے. فاصلہ دوسری شادی کا کرنے کا ہو یا بچہ گود لینے کا، چاہے آپ کو دوسری شادی کرنی ہے یا بچہ گود لینے کا، بس یہی دو. آپ کو جو کچھ کرنا ہے انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. شیبہ اسی کے حق میں تھی کہ کچھ نہ کچھ کرنا، جو بھی کرنا ہے وہ جلد از جلد کرنا ہے. عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، چونکہ عدنان خود نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی دوسری شادی کروں، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کسی بچے کو فوراً گود لیا جائے. اس لیے دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا، آخر پر یہ طے ہوا ہے ہم کسی بچے کو گود لے لیں گے. باقی شکریہ.